ایک ہاسپٹل کے اندر ایک عرصہ دراز تک جاب کرنے والی خاتون نرس، ایک ڈاکٹر فیمیل، اس کی زندگی کی یہ روٹین رہی کہ جب اس سے میڈیکلی یہ اندازہ ہوتا کہ بس یہ مریض جاں بلب ہے، اس کی زندگی کی شمع بجھنے ہی والی ہے اور یہ ٹمٹماتا ہوا دیا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانے والا ہے، اور یہ رکتی رکتی ٹھہری ٹھہری سی سانسیں ہمیشہ کے لیے منقطع ہو جانے والی، تو ان مریضوں سے انٹرویو لیتی۔ سینکڑوں مریضوں سے انٹرویو کے بعد اس نے 7 پچھتاوے جمع کیے۔ ان میں سے ایک پچھتاوا میں آپ کے سامنے عرض کر کے بات کو ترتیب سے آگے بڑھاتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا سے جاتا ہوا کوئی بھی مریض اس پہ نہیں پچھتایا کہ میں نے اچھا مکان نہیں بنایا، کوئی بھی مریض اس پہ نہیں پچھتایا کہ میں نے بہت اونچی جاب حاصل نہیں کی، کوئی بھی مریض اس پہ نہیں پچھتایا کہ میں نے بہت زیادہ دولت جمع نہیں کی۔ وہ جو اس نے 99% لوگوں کے پچھتاوے جمع کیے جو اکثر میں کامن اور مشترکہ تھے، ان میں سر فہرست ایک پچھتاوا یہ تھا کہ میں اپنوں کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکتا تھا، لیکن میں نے اتنی اچھی زندگی نہیں گزاری جتنی مجھے گزارنی چاہیے تھی۔ اور یہ آپ پریکٹیکلی بھی محسوس کریں گے اپنے معاشرے کے اندر بھی۔ اکثر لوگ جب دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی زبان پہ یہ الفاظ ہوتے ہیں، میری ماں کو تو بلائیں، کبھی یہ الفاظ ہوتے ہیں، میرے باپ کو بلائیں، کبھی الفاظ ہوتے ہیں، میرے فلاں ناراض بھائی کو بلائیں، کبھی یہ الفاظ ہوتے ہیں، جس بہن کے ساتھ میرا بائیکاٹ چل رہا تھا ذرا اس کو بلائیں، کبھی یہ الفاظ ہوتے ہیں، جس کے ساتھ میرا تنازع کھڑا ہوا تھا اس کو بلائیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ انسان بوقت رخصت اس چیز پہ زیادہ نہیں پچھتاتا کہ میں نے اتنی دولت کیوں نہیں بنائی تھی۔ وہ دولت تو دیکھتا ہے کہ جا رہی ہے، وہ اس پہ نہیں پچھتاتا کہ میں نے اچھا مکان کیوں نہیں بنایا تھا، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مکان تو ادھر رہ جائے گا۔ ہاں، وہ اس چیز پہ ضرور پچھتاتا ہے کہ میں اچھے طریقے سے رہ سکتا تھا لیکن نہیں رہ پایا، صلح کر کے بھی زندگی بسر کر سکتا تھا لیکن میں سے ایسی زندگی بسر نہیں کی، ایکسکیوز اور معذرت کر کے میں اپنی زندگی میں سکون کے لمحات لا سکتا تھا لیکن میں نہیں لایا۔